الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد. تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، آج عید الفطر کا یہ اجتماع ہے. آج امت مسلمہ کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، مسرت کا دن ہے. حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے مومنین کے لیے یہ انعام ہے، یہ صلہ ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تحفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر قوم کے لیے خوشی کا، عید کا دن ہوتا ہے، اور ہماری خوشی کا اور عید کا دن یہ ہے. عید الفطر در حقیقت رمضان کا پھل ہے. جیسے ایک درخت ہوتا ہے، باغ کا مالک اس کی آبیاری کرتا ہے، اسے پانی دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اور پھر وہ درخت پھل دیتا ہے. تو عید کا یہ دن رمضان کا پھل ہے، رمضان والے درخت کا پھل ہے. اور انہی لوگوں کے لیے یہ بہترین اور عمدہ پھل ہے جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی، جنہوں نے ماہ مبارک کی قدر کی اور اپنے رب کو
راضی کرنے کی کوشش میں، فکر میں لگے رہے۔ حقیقت میں یہ انعام اور تحفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے 1 مہینے تک مشقت برداشت کی، مجاہدہ کیا، روزے رکھے، قیام کیا، ذکر اذکار کیے۔ یہ سچا خوشی کا موقع انہی لوگوں کے لیے، اور جن کی زندگی میں رمضان آیا اور گزر گیا، لوگ عید پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی آ گیا، نہ رمضان کے آنے کا پتہ، نہ رمضان کے جانے کا پتہ۔ تو ایسے لوگ محروم رہے، ایسے لوگ محروم رہ گئے۔ کمائی ان لوگوں نے کی جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ یہ ماہ مبارک اور پھر اس کے بعد ملنے والی یہ خوشی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے انعام ہے۔ اور حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ عید کا دن ایمان والوں کے لیے عیدی ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے عید کے موقع پر والدین اور بڑے اپنے بچوں کو، اپنے قریبیوں کو عیدی دیتے ہیں، تو عید کا دن ایمان والوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے عیدی ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے مطابق عید کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے مومن نیک بندوں پر فخر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ فخر فرماتے ہیں۔ عیدی ہو گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی عبادتوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں نے ایسی عبادتیں کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، یہ ہیں میرے بندے۔ اور پھر جب یہ سب عبادتیں کرنے کے بعد مومن بندے عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے دیکھو میرے بندے آ گئے، میرے بندوں نے میری بندگی کی، میرے بندوں نے مزدوری کی، میرے بندوں نے محنت کی، میرے بندوں نے مشقتیں برداشت کی، ان کو کیا صلہ ملنا چاہیے، ان کو کیا انعام ملنا چاہیے، ان کو کیا عیدی ملنی چاہیے۔ تو حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے ان بندوں کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی نیکیوں اور عبادات کو قبول کر لیا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی، میں نے ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ اب بندوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، تم آ گئے، عید پڑھ لی، اب واپس اپنے گھروں کو جاؤ تو ایسے جاؤ کہ تم بخشے بخشائے ہو، مغفور انکم، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، بخشش کر دی۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن ایمان والے بندوں کے لیے عیدی۔ ہم تو عیدی دیتے ہیں، کسی کو روپیہ دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، ریال دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، خوشبو دیتے ہیں، عیدی ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے عیدی کیا ہے؟ میں نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دیا۔ تو یہ عید کا دن ایمان والوں کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے عیدی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میں سے خوب خوب حصہ عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاعلیٰ کی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت سے بہت سارے مفسرین نے نماز عید، عید الفطر اور عید کی خوشیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تزکا کا ایک مطلب ہے جس نے تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنی مغفرت کروا لی، جو گناہوں سے توبہ طائب ہو گیا، تزکیہ نفس، جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنی روح اور اپنے جسم کو ہر اعتبار سے پاک کر لیا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کیا، یعنی صدقۃ الفطر۔ یہ پہلی چیز ہے کہ حقیقی خوشی اور حقیقی عید کس کی ہے؟ جس نے تزکیہ نفس کر لیا اور جس نے صدقۃ الفطر ادا کر لیا، یعنی محتاجوں کو، غربا کو، مساکین کو خوشیاں دے دی، خوشیاں بانٹیں، غریب محتاج کو صدقہ دے کر، تحفہ دے کر، ہدیہ دے کر خوشی بانٹ دی۔ غریبوں اور محتاجوں کے حقوق ادا کر دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ روزے یا عید آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے یہ عبادات جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کیا جائے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ نماز کے لیے آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کر لے۔ تو قد افلح من تزکا، پہلی چیز حقیقی خوشی اس کی ہے، حقیقی عید اس کی ہے، سچی عید اس کی ہے جس نے غربا، محتاج، مساکین، ان لوگوں کے حقوق ادا کیے، خوشی بانٹی، حقوق ادا کیے۔ ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، غریبوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماتحتوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، حق ادا کرو۔ حقیقی کامیابی، حقیقی خوشی اس وقت ہے جب آپ نے خوشیاں بانٹی، حقوق ادا کیے۔ جب روزہ، عید جیسی عبادات آسمان زمین کے درمیان معلق ہیں، جب تک کہ صدقۃ الفطر والا حق ادا نہ کیا جائے، تو پھر جو باقی حقوق ہم نے ادا نہیں کیے تو اس کی وجہ سے ہماری عبادات نہیں لٹکی رہیں گی۔ آج ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے،
دوسروں کو خوشیاں دینے کی فکر نہیں ہے، صدقۃ الفطر والا حق ادا نہ کیا تو عبادات آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہیں، وراثت والا حق ادا نہیں کیا تو عبادات قبول ہو جائیں گی۔ آج کتنے مسلمان بھائی ہیں جو دوسروں کا حق وراثت ہڑپ کیے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا بھائی ہے، اس نے بہن کا میراث اس پر قبضہ کر لیا، بھائی کے میراث پر قبضہ کر لیا۔ یہ چچا ہے، بھتیجوں کو میراث نہیں دے رہا، یہ ماموں ہے، بھانجوں کو میراث نہیں دے رہا۔ حقوق ادا کریں گے تو جا کر حقیقی خوشی ملے گی۔ ہاں، حقیقی خوشی، سچی خوشی اس کی ہے، حقیقی کامیابی اس کی ہے جس نے خوشیاں بانٹی، حقوق ادا کیے۔ آج حق نہیں دیں گے تو کل تو حق دینا پڑے گا۔ ایک بادشاہ جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ جس راستے سے گزرتا تھا وہ پل تھا، پل کے اوپر وہ بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی تو اس نے بادشاہ سے کہا، اس پل پر انصاف دیتے ہو یا اس پل پر انصاف دو گے؟ یہ دنیا والا پل اور وہ آخرت والا پل صراط، اس پل پر انصاف دیتے ہو یا اس پل پر انصاف دو گے؟ آج حقیقی خوشی ہم کس کو کہتے ہیں؟ کیا دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا اور عیش و عشرت میں رہنا یہ خوشی ہے؟ جواب دینا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ عید اس کی نہیں ہے جو دوسروں کے حقوق غصب ہڑپ کیے بیٹھا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف کچھ اشعار منسوب ہیں عید کے سلسلے میں۔ ایک شعر اس میں سے یہ ہے، لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط۔ اس کی عید نہیں ہے حقیقی عید، سچی عید، خوشی والی عید، جس نے اپنے گھر کو سجا رکھا ہے، بستر بچھا رکھے ہیں، قالینیں سجا رکھی ہیں، گاؤ تکیے لگا رکھے ہیں، صوفے سیٹ اور مجلسیں بنا رکھی ہیں گھروں میں۔ اس کی حقیقی خوشی نہیں ہے، حقیقی خوشی اسی کی ہے لمن جاوز الصراط، جس نے پل صراط کو پار کرنے کی تیاری کر لی، جس نے پل صراط کو پار کرنے کے لیے اعمال کر لیے۔ حقیقی خوشی اس کی ہے جس نے پل صراط کے لیے تیاری پکڑی ہے۔ قد افلح من تزکا۔ میرے عزیزو، حقیقی کامیابی، حقیقی خوشی، سچی عید اس کی ہے جس نے خوشیاں بانٹی، حقوق ادا کیے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ آج اگر ہم سے کسی رشتہ دار پر زیادتی ہوئی تو آج اس زیادتی کی تلافی کا دن ہے۔ ہم اس کے پاس جائیں، اس کو ملیں، اس کو خوشی دیں، اس کا حق ادا کریں۔ کسی پڑوسی کو تکلیف دی ہے، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دی ہے، کسی دوست کو تکلیف دی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، ملاوٹ والی چیز بیچنے کے ذریعے، دھوکہ دینے کے ذریعے، کسی کے پیسے دبا کے رکھے ہیں، قرض لیا ہے واپس نہیں دے رہے، یہ سب چیزیں ادا کرنے کا نام ہے عید۔ قد افلح من تزکا۔ حقیقی عید اس کی ہے
جو خوشیاں بانٹے، جو دوسروں کے حقوق ادا کرے۔ دوسری چیز وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جس نے خدا تعالیٰ کا ذکر کیا۔ آج عید، سچی عید اسی کی ہے جو آج خوشی کے دن بھی اپنے رب کو نہیں بھولا۔ یہ دوسری قوموں کی عید نہیں ہے۔ دوسری قوموں کی عید میں کیا ہوتا ہے؟ لہو و لعب، شراب، فحاشی، عریانی، خدا تعالیٰ کی نافرمانی، دوسروں کو ایذا اور تکلیف دینا۔ مومن ایمان والے کی خوشی کیا ہے؟ ایمان والے کی عید کیا ہے؟ ذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رب کو یاد رکھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عید کے دن تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر ہے۔ عید کے دن تکبیر کہنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ یہ عید کے دن کا ذکر ہے، یہ عید کے دن کا ترانہ ہے، یہ تکبیر۔ عیدگاہ کے لیے آنا، عید کی نماز سے واپس جانا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی کبریائی بڑائی کو بیان کرنا، ذکر اسم ربہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ایک راستے سے کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے تو زمین کے ٹکڑے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، آج تمہارے حصے سے بھی کوئی ذکر کرنے والا گزرا ہے؟ جب ایک ٹکڑا کہتا ہے ہاں، ادھر سے تو ایک مومن بندہ گزر رہا تھا اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کہتے ہوئے گزر رہا تھا، تو جس ٹکڑے سے کوئی مومن بندہ بغیر ذکر کیے ہوئے اللہ کو یاد کیے ہوئے گزر گیا تو وہ ٹکڑا مایوسی محسوس کرتا ہے، اور جس ٹکڑے پر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مومن بندہ گزر گیا، یہ ٹکڑا زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے کہ آج ادھر سے مومن بندہ اللہ اللہ کہتے ہوئے گزر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے تو ایک راستے سے، واپس جاتے تھے تو دوسرے راستے سے۔ علماء نے اس کی توجیحات میں لکھا ہے، ایک توجیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے آتے تھے تو اس گلی میں جتنے مسلمانوں کے گھر تھے ان کو خوش کرتے ہوئے آتے تھے، وہ خوش ہو جاتے تھے کہ آج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے ہیں۔ اور جب واپس جاتے تھے تو دوسری گلی سے جاتے تھے، دوسرے راستے سے، تو اس راستے کے مسلمانوں کو خوش کرتے ہوئے جاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج ہمارے محبوب ہماری گلی سے گزر کر گئے۔ ایک توجیہ تو یہ تھی کہ خوشیاں بانٹتے، اور دوسری توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے تاکہ راستے گواہی دیں، یہ راستہ بھی گواہی دے کہ ادھر سے ذکر اذکار کے ساتھ مومن بندے گزرے ہیں، یہ راستہ بھی گواہی دے کہ ادھر سے ذکر اذکار کرتے ہوئے مومن بندے گزرے ہیں۔ تو حقیقی عید کس کی ہے؟ نمبر ایک، جس نے خوشیاں بانٹی، دوسروں کے حقوق ادا کیے۔ نمبر دو، جس نے اس خوشی والے دن میں بھی اللہ کو یاد رکھا۔ حقیقی عید اس کی ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہو جانا، آج عید کی خوشی میں ہماری گاڑی میں گانے بج رہے ہوں، آج عید کی خوشی میں ہماری دکان پر گانے بج رہے ہوں، آج عید کی خوشی میں ہماری خواتین بے پردہ باہر جا رہی ہوں، آج عید کی خوشی میں ہم گناہوں میں مبتلا ہوں، یہ سچی عید نہیں ہے۔ سچی عید کس کی ہے؟
جس نے اللہ کو یاد کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو اشعار منسوب ہیں عید کے سلسلے میں، ان میں ایک شعر یہ ہے: لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا۔ عید اس کی نہیں ہے جو سواریوں پر، گاڑیوں پر سوار ہو کے جا رہا ہے، عید تو حقیقی اس کی ہے جس نے گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے اچھے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، زبردست پوشاک پہن لی، نہیں، انما العید لمن خاف بالوعید، حقیقی عید تو اس کی ہے جو وعید پر ڈرا، اللہ کے عذاب سے ڈرا۔ آج میں اللہ کی نافرمانی کروں، اللہ کو ناراض کروں تو اللہ ناراض ہوں گے، اللہ مجھے پکڑیں گے۔ عید کا دن ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے جا کر پوچھا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں، یوم العید بھی ہے، یوم الوعید بھی ہے، عید کا دن بھی ہے، اللہ سے ڈرنے کا دن بھی ہے۔ پھر روتے روتے کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، ام من المقبولین ام من المطرودین، مجھے علم نہیں، پتہ نہیں میں اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوں یا میں اللہ کے دھتکارے ہوئے بندوں میں سے ہوں۔ حقیقی عید اور سچی عید کس کی ہے؟ نمبر 1 جس نے خوشیاں بانٹی، حقوق ادا کیے۔ نمبر 2 جس نے اپنے رب کو یاد کیا، جو اپنے رب کو بھولا نہیں، جس نے آج کے سچے اور خوشی والے دن میں گناہ نہیں کیے، خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تیسری چیز وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، حقیقی اور اچھی اور کامیاب عید اس کی ہے جس نے نماز پڑھی۔ یہ ہیں 3 چیزیں عید کے دن کی۔ جو عید سچی منانا چاہتا ہے، جو عید خوشی والی منانا چاہتا ہے، تو قرآن اس کے لیے 3 اشارے کرتا ہے۔ نمبر 1 قد افلح من تزکا، وہ ہے کامیاب جس نے خوشیاں بانٹی، دوسروں کے حقوق ادا کیے۔ نمبر 2 جس نے اپنے رب کو آج کے دن یاد رکھا، بھولا نہیں، گناہ نہیں کیے، نافرمانی نہیں کی۔ اور تیسری چیز فصلی، نماز عید پڑھی، نماز پڑھی، نمازوں کا خیال رکھا۔ کیسے لوگ ہیں جو آج عید کے دن بھی فرض نمازیں چھوڑ دیں گے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز گئی۔ ماہ رمضان، 1 مہینے تک ماہ رمضان ہمارے پاس رہا، لیکن 1 مہینے کے بعد بھی ہمیں نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی، 1 مہینے کے بعد بھی ہمیں قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہوئی، تو پھر رمضان جیسے آیا ویسے گیا۔ تو میرے عزیزوں، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ حقیقی عید اسی کی ہے۔ ایک بار پھر ذہن میں رکھیں، حقیقی عید، سچی عید، سچی خوشی کس کی ہے؟ جس نے خوشیاں بانٹیں، حقوق ادا کیے۔ نمبر 2 جس نے اپنے رب کو یاد رکھا، رب کو بھولا نہیں۔ نمبر 3 صلی، جس نے نمازیں پڑھیں، عید کی نماز پڑھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کی عبادات اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔